ڈرامہ سیریل انتخاب کی اگلی قسط میں کہانی ایک انتہائی اہم اور سنسنی خیز موڑ پر پہنچنے والی ہے، جہاں موہنی اپنی عزت، اپنا رشتہ اور اپنی زندگی بچانے کے لیے آخری کوشش کرتی نظر آئے گی۔ دوسری طرف زرون غصے میں اس قدر اندھا ہو چکا ہے کہ وہ موہنی کی کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ موہنی زرون کے پیر پکڑ کر اپنے کیے کی معافی مانگتی ہے، اسے سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ اس کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہوا ہے، لیکن زرون اس کی ایک بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ وہ موہنی سے کہتا ہے کہ اب بہت دیر ہو چکی ہے، اس رشتے میں کچھ باقی نہیں رہا اور وہ ہر صورت میں اس سے علیحدگی اختیار کرے گا۔ موہنی لاکھ یقین دلانے کی کوشش کرتی رہے گی کہ وہ بے قصور ہے، مگر زرون کا غصہ اس وقت تمام حدیں پار کر چکا ہوگا۔ اسی دوران زرون اپنے وکیل کے پاس پہنچتا ہے اور طلاق کے کاغذات تیار کرواتا ہے۔ وکیل بھی اسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ اتنا بڑا فیصلہ سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے، لیکن زرون کسی کی بات سننے کے موڈ میں نہیں ہوتا۔ وہ فیصلہ کر چکا ہوتا ہے کہ اب موہنی کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ دوسری طرف ادھر آخر کار ساشا کو فون کرتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ جو کچھ وہ چاہتی تھی وہ تقریباً پورا ہو چکا ہے۔ یہاں پر فوزیہ خوشی سے ساشا کو کہتی ہے کہ موہنی اور زرون کے درمیان طلاق کی بات آخری مرحلے میں پہنچ چکی ہے اور کل موہنی کو طلاق کے کاغذات مل جائیں گے۔ اس کے بعد آخر کار روما اپنی باقی رقم کا مطالبہ کرتی ہے اور ساشا سے کہتی ہے اب اس کے پاس اس کی باقی رقم موجود ہے، اس لیے وہ اسے بھیج دے، لیکن ساشا انتہائی چالاکی سے فوزیہ کی بات ٹال دیتی ہے۔ ساشا صاف الفاظ میں کہتی ہے کہ جب تک موہنی اور زرون کی طلاق مکمل نہیں ہو جاتی اسے ایک روپے بھی نہیں ملے گا، کیوں نہ کہ وہ اچھی طرح جانتی ہے کہ موہنی عام عورت نہیں ہے بلکہ بہت چالاک اور اپنی جان بچانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہے۔ ساشا کو ڈر ہوتا ہے کہ اگر موہنی نے کسی طرح خود کو بے گناہ ثابت کر دیا تو ان دونوں کا پورا منصوبہ برباد ہو جائے گا اور فوزیہ کو دی جانے والی رقم بھی ضائع ہو جائے گی، لیکن ساشا اور فوزیہ کو یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ ان کی پوری گفتگو کسی اور کے کانوں تک پہنچ چکی ہے۔ موہنی قریب ہی موجود ہوتی ہے اور وہ ساشا کی ساری بات سن لیتی ہے۔ موہنی کو اس وقت اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کے خلاف جو کچھ ہوا ہے وہ اتفاق نہیں بلکہ ایک سوچا سمجھا منصوبہ تھا۔ وہ ساشا سے فوراً بحث کرنے سے یا اسے بے نقاب کرنے کی بجائے خاموشی سے وہاں سے نکل جاتی ہے۔ موہنی کے چہرے پر غصے کی بجائے ایک عجیب سا سکون نظر آتا ہے، کیوں نہ کہ اب اسے کم از کم یہ معلوم ہو چکا ہوتا ہے کہ اس کے خلاف سازش کس طرف سے ہوئی تھی۔ وہ سیدھا فوزیہ کے گھر پہنچتی ہے۔ فوزیہ جب اپنے دروازے پر اچانک موہنی کو کھڑا دیکھتی ہے تو ایک لمحے کے لیے اس کے ہوش اڑ جاتے ہیں۔ اسے یقین نہیں آتا کہ موہنی کو اس کے بارے میں سب کچھ کیسے معلوم ہو گیا، لیکن موہنی فوزیہ کے ساتھ لڑائی نہیں کرتے بلکہ انتہائی پرسکون انداز میں اس سے بات شروع کر دیتی ہے۔ وہ فوزیہ سے کہتی ہے کہ دوست ہو کر میری دشمن کا ساتھ دیتے ہوئے تمہیں ذرا بھی شرم نہیں آئی۔ میں نے تم پر بھروسہ کیا، تمہیں اپنا سمجھا اور جو چیز امانت کے طور پر تمہیں دی تھی وہ بھی تمہارے پاس چھوڑ دی، لیکن تم نے اسی اعتماد کا فائدہ اٹھایا۔ فوزیہ نظریں جھکا لیتی ہے، کیوں نہ کہ اسے سمجھ نہیں آتا کہ وہ موہنی کو کیا جواب دے۔ موہنی پھر سے اسے ایک ایسا لالچ دیتی ہے جسے فوزیہ ٹھکرا نہیں پاتی۔ وہ کہتی ہے کہ ابھی سب کچھ ختم نہیں ہوا، اگر تم میرے ساتھ دو اور ساشا کا اصل چہرہ زرون کے سامنے بے نقاب کر دو تو وہ سونے کا سیٹ تمہارا ہو جائے گا جو میں نے تمہیں امانت کے طور پر دیا تھا۔ فوزیہ پہلے تو حیران ہوتی ہے، لیکن موہنی اسے یقین دلاتے ہے کہ اسے صرف زرون کے سامنے سچ بولنا ہے، باقی سب کچھ وہ خود سنبھالے گی۔ فوزیہ کے لیے یہ فیصلہ آسان نہیں ہوتا، کیوں نہ کہ پیسوں اور سونے کے لالچ میں آخر کار اس کا ضمیر کمزور پڑ جاتا ہے۔ وہ موہنی سے اپنے کیے کی معافی مانگتی ہے اور کہتی ہے کہ اس سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، لیکن اب وہ موہنی کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے۔ موہنی بھی جانتی ہے کہ فوزیہ نے یہ فیصلہ سچائی کی وجہ سے نہیں بلکہ لالچ میں آ کر کیا ہے، لیکن اس وقت اسے سچ سامنے لانے کے لیے کسی بھی گواہ کی ضرورت ہے، اس لیے وہ فوزیہ کو اپنے منصوبے میں شامل کرتی ہے۔ موہنی کے پاس ساشا کے خلاف ایک ایسا ثبوت آنے والا ہے جو پورے گھر کا نقشہ بدل سکتا ہے۔ دوسری طرف نیلم کی بھابھی اس کے پاس آتی ہے، اسے بتاتی ہے کہ مرزا کی کال آئی تھی، اس نے تمہارے بھائی کو بتایا ہے کہ وہ کل واپس آ رہا ہے۔ یہ خبر سنتے ہی نیلم کے چہرے پر پریشانی آ جاتی ہے، کیوں نہ کہ اس سے معلوم ہے کہ مرزا کے واپس آتے ہی گھر میں وہی مسائل دوبارہ شروع ہو جائیں گے جو پہلے ہوا کرتے تھے۔ نیلم اپنی بھابھی سے کہتی ہے اس بوڑھے شخص کو آخر سکون کیوں نہیں آتا، کبھی حیدرآباد جانے کی جلدی ہوتی ہے اور کبھی واپس آنے کی تیاری کر رہا ہے۔ نیلم کو ڈر ہوتا ہے کہ مرزا کی واپسی کے بعد گھر کے حالات ایک مرتبہ پھر خراب ہو جائیں گے اور وہ سکون جس کی وجہ سے سب کچھ عرصے سے امید تھی دوبارہ ختم ہو جائے گا۔ ادھر ساشا اور سائمہ اپنے منصوبے کی کامیابی پر بے حد خوش ہوتی ہیں۔ دونوں کو لگتا ہے کہ موہنی اب زرون کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکلنے والی ہے اور ان کا منصوبہ کامیاب ہو جائے گا۔ ساشا کو یقین ہوتا ہے کہ ابھی کوئی انہیں موہنی کے خلاف سازش کرنے والا ثابت نہیں کر سکتا، جبکہ سائمہ بھی اس کامیابی پر خوش ہوتی ہے، لیکن ان دونوں کی غیر معمولی خوشی علی حسن کی نظروں سے چھپی نہیں رہتی۔
علی حسن کافی عرصے سے گھر کے حالات کو غور سے دیکھ رہا ہوتا ہے اور اسی لمحے محسوس ہونے لگتا ہے کہ ساشا اور سائمہ کی خوشی کے پیچھے کوئی نہ کوئی راز ضرور ہے۔ اسی دونوں پر شک ہونے لگتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ہوتا، اس لیے وہ خاموش رہتا ہے اور فیصلہ کرتا ہے کہ فی الحال وہ صرف حالات کا مشاہدہ کرے گا۔ دوسری طرف مسکان اپنی بیٹی کو ساتھ لے کر ایان کے پاس پہنچتی ہے۔ مسکان کے چہرے پر پریشانی صاف نظر آ رہی ہوتی ہے۔ ایان جب اسے اس حالت میں دیکھتا ہے تو فوراً پوچھتا ہے کہ کیا ہوا ہے؟ جس دن تم آنٹی کے گھر سے واپس آئی ہو تم مسلسل خاموش ہو، کوئی بات ہے، کوئی مسئلہ تو میرے ساتھ شیئر کرو، آخر تمہیں کیا ہوا ہے؟